قرآن زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا ہے اس پروردگار دو جہاں کے لیے کہ جو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ جس کی رحمانیت کو انسان ترک نہیں کر سکتا، جس کی نعمتوں کو گننے والے انسان گن نہیں سکتے، وہ پروردگار عالم کے جس کے بارے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رب کہ جو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ ناظرین، ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو اور تمام تر محبان اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ جہاں پر بھی موجود ہیں خداوند متعال اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، ماہ صیام بہار قرآن میں ایک بہت ہی غمگین ٹاپک اور ایک بہت ہی غمگین عنوان شخصیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ ماہ رمضان المبارک کے جس کو ماہ خدا بھی کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ ماہ رمضان المبارک صرف ماہ خدا نہیں، ماہ علی ابن ابی طالب ہے، ماہ معرفت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، کہ جس میں مولا کائنات کی جو ہدایت کا ایسا چراغ کہ جس کو فراموش کر دیا گیا، بجھا دیا گیا۔ اسٹوڈیو میں موجود بہت ہی باعلم اور بامعرفت شخصیات کی خدمت میں بھی تسلیت عرض کرتی ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی محمد نقوی صاحب کہ جو بہت ہی باعلم اور بامعرفت شخصیت ہیں اور ایک ایسی ہستی کہ جو یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت جامعہ ولا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے پرنسپل بھی ہیں اور اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد ملک عمران صاحب بھی، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ جن کا تعارف حسین والوں سے کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑی عطا ہے ان پر بھی۔ اسی کے ساتھ اپنے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ شخصیت امیر المؤمنین علیہ السلام کہ جس کو پروردگار نے اپنی تمام تر صفات اور کمالات سے نوازا ہے، کہ جس کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، وہ علی ابن ابی طالب، اور اس کی معرفت کو کوئی سمجھ نہیں سکا۔ اس سے بڑھ کر کوئی بڑا غم نہیں ہے کہ وہ ہستی کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، جس کو اپنی تمام تر صفات کا مظہر قرار دیا اور کہا کہ اگر کوئی خدا کی تجلی کو اور عکس کو اور ان کی صفات کو کسی ذات میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ذات امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ اس ہستی کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور معرفت بھرے پہلوؤں سے آشنا ہوں گے۔ اور سب سے پہلے آغا صاحب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی۔ آغا صاحب، جیسا کہ آج کا دن 21 رمضان المبارک مولا علی کی شہادت سے منسوب ہے، مولا کائنات کی بارگاہ میں ہم کچھ جملے جو ان کی معرفت بھرے ہوں اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ کہنا چاہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ ونتوکل علیہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس ہستی کے بارے میں کہ جس کی معرفت اور جس کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ دو ہستیوں کو پہچانا جائے، دو چیزیں اس کائنات میں، دو وجود جو کائنات کے افضل ترین وجود ہیں، ایک پیغمبر اکرم کا وجود ہے اور ایک قرآن کریم ہے، کتاب الہی۔ پاک پیغمبر نے مولا علی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ انہو کنفسی طینتہ من طینتی وروحہ من روحی، علی مجھ جیسا ہے، میری جان جیسا ہے، علی کی حقیقت میری حقیقت ہے، اور جس حقیقت سے میں خلق ہوا ہوں علی بھی اسی حقیقت سے خلق ہوا ہے۔ ایک طرف سے یہ ہے قرآن کریم میں بھی نفس رسول خدا نے فرمایا علی کو، اور متعدد صحیح روایات میں مولا علی کو خدا پاک پیغمبر نے اپنی جان قرار دیا ہے۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے پاک پیغمبر کی حدیث صحیح ہے جسے جناب سیوطی نے الجامع الصغیر میں اور طبرانی نے المعجم الصغیر میں نقل کیا ہے، حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے، اور حدیث کو صحیح کہا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی،
لن یفترقا حتی یرد علی الحوض کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، جو کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ ساتھ قرار دیا ہے قرآن کی حقیقتوں کے ساتھ کہ جتنے بھی مقامات ہیں قرآن کے، علی ہر مقام میں ہمراہ قرآن ہے اور قرآن ہر مقام میں ہمراہ علی ہے۔ تو یہ دو وجود ہیں اشرف ترین وجود اس کائنات میں کہ جن کے برابر قرار دیا گیا ہے حضرت علیہ السلام کو۔ لہٰذا جو منزلیں پاک پیغمبر کی ہیں سوائے رسالت و نبوت کے، وہ سب منزلیں مولا علی کے لیے ثابت ہیں، اور اسی طرح جو منازل قرآن کریم کے ہیں وہ سب کی سب منزلیں مولا علی کے لیے ثابت ہیں۔ لہٰذا اگر انسان پیغمبر اکرم کی عظمتوں کو پہچان لے، قرآن کریم کی عظمتوں کو پہچان لے، تو مولا علی کو پہچان سکتا ہے۔ علی وہ ہستی ہے کہ جس کی ولایت کو خداوند عظیم نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور جس کے ہر کام کو خداوند عظیم نے خصوصیت بخشی ہے۔ دنیا میں آنے کے لیے خداوند عظیم نے اپنے گھر کو پیش کیا، انتخاب کیا بیت اللہ کا خداوند۔ دنیا سے جانے کے لیے عظیم ترین مسجد کا انتخاب کیا خداوند عظیم نے۔ پرورش علی کے لیے پاک پیغمبر کا انتخاب کیا خداوند عظیم نے، کہ جیسے پیغمبر کی تربیت خود خدا نے کی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ ادبنی و احسن تادیبی، خدا نے خود میری تربیت کی اور بہترین تربیت کی۔ پاک پیغمبر کو خداوند عظیم نے یوں سمجھ لیں کہ معین کیا ہے کہ وہ علی کی تربیت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن سے جب پیدا ہوئے کعبہ میں آنکھیں نہیں کھولی، غذا نہیں لی، جس وقت دست پیغمبر پہ آئے تب سب سے پہلے آنکھیں کھولی اور چہرہ پیغمبر پہ نظر پڑی، اور غذا بھی اگر لی ہے تو سب سے پہلے لعاب دہن پیغمبر کو۔ علی علیہ السلام نے اپنا ماضی بیان کیا ہے۔ خطبہ قاصیہ نہج البلاغہ میں 192 یا 190 نمبر خطبہ ہے، جس میں مولا علی علیہ السلام نے اپنا پورا ماضی، بچپن، جوانی سب کچھ بیان کیا ہے کہ میں کیسے دنیا میں آیا، میری کیسے پرورش کی۔ یہ اس عرب کے ماحول میں کسی کے لیے بیان کرنا ممکن نہیں تھا کہ میرا ماضی کیسا ہے۔ علی وہ واحد ہستی ہے جس کو خدا نے یہ خصوصیت بخشی کہ پیغمبر نے خاص اہتمام فرمایا۔ بی بی سے فرماتے تھے، بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے، اذل مہدہ قرب فراشی، کہ علی کا گہوارہ میرے بستر کے قریب لگایا کرے۔ اس طرح سے راتوں کو لوریاں سناتے تھے، علی کو سلاتے تھے، لعاب دہن کے ذریعے سے غذا دیا کرتے تھے مولا علی کو، پھر جسم میں اپنے بستر میں سلاتے تھے، جسم کے ساتھ مس کرتے تھے۔ خطبہ قاصیہ میں مولا امیر نے ارشاد فرمایا کہ کانا یشمنی عرفہ ویمسنی جسدہ، کانا یمغض الشیء ثم یلقمنی ہے کہ پاک پیغمبر ایسے میرے جسم کو اپنے جسم کے ساتھ مس کرتے تھے، اپنے جسم کی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے، اور پھر پہلے خود لقمہ چباتے تھے اور پھر مجھے کھلاتے تھے۔ اس طرح سے علی کی تربیت ہے۔ ماشاءاللہ آغا صاحب، بہت خوبصورت معرفت بھرے جملے۔ ناظرین، واقعاً وہ ہستی کہ جو لعاب دہن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوس کر پروان چڑھے، اور جو وسیع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جن کی زندگی کا ہر لمحہ رسول خدا کے لمحے کے ساتھ ہو اور ان کا ساتھ ان کے ساتھ رہا ہو، وہ ہستی کتنی عظیم ہوگی۔ بس غم علی ابن ابی طالب یہی ہے کہ مولا علی کو کوئی پہچان نہیں سکا کہ وہ کتنی عظیم ہستی تھی۔ آج کے اس پرغم دن کے موقع پر میں ملک محمد عمران صاحب سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ مرثیہ امیر المؤمنین ہمارے ناظرین کے لیے۔ نوحہ کنا ہے زینب مزتر علی کے بعد، نوحہ کنا ہے زینب مزتر علی کے بعد، کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر علی کے بعد، نوحہ کنا ہے زینب مزتر
علی کے بعد محراب غم زدہ ہے نمازی کدھر گیا محراب غم زدہ ہے نمازی کدھر گیا ویران ہے رسول کا منبر علی کے بعد نوحہ کنا ہے زینب مزتر علی کے بعد اور منظر ابھر کے آ گیا بازار شام کا منظر ابھر کے آ گیا بازار شام کا زینب کے سر سے جب گری چادر علی کے بعد نوحہ کنا ہے زینب مزتر علی کے بعد اور شہزادی بن کے آئی تھی کوفے میں کل یہی شہزادی بن کے آئی تھی کوفے میں کل یہی اور در در پھری ہے زینب مزتر علی کے بعد نوحہ کنا ہے زینب مزتر علی کے بعد جو سر تھا بوسہ گاہ علی و محمدی جو سر تھا بوسہ گاہ علی و محمدی نیزے پہ چڑھ گیا ہے وہی سر علی کے بعد نوحہ کنا ہے زینب مزتر علی کے بعد اور گزرا ہے یہ بھی سانحہ اس گھر پہ اے ظفر گزرا ہے یہ بھی سانحہ اس گھر پہ اے ظفر زہرا کی بیٹیاں ہیں کھلے سر علی کے بعد نوحہ کنا ہے زینب مزتر علی کے بعد اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بے شک وہ ہستی کہ جس کے غم کو انسان لفظوں میں ڈھال نہیں سکتا اور بیان نہیں کر سکتا، آج کا وہ دن کہ جس دن عرش اور فرش خود گریہ کناں ہے اور جس دن ملائکہ خود غمگین ہوں، ہم اس درد کو بیان نہیں کر سکتے کہ خود امیر المؤمنین اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں وہ ذکر ہوں جس کو چھوڑ کر لوگ گمراہ ہو گئے، میں وہ سبیل الہی ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے، میں وہ ایمان ہوں جس کو لوگ چھوڑ کر اور جھٹلا کر کافر ہو گئے، اور میں وہ قرآن ہوں جسے چھوڑ دیا گیا، اور میں وہ دین ہوں جس کی تکذیب کی گئی، اور میں وہ صراط مستقیم تھا جس سے دوری اختیار کی گئی۔ اگر خود امیر المؤمنین کی ذات کو دیکھا جائے تو پوری دین اسلام کی ایک پوری مشعل راہ ہے امیر المؤمنین۔
اگر انسان دیکھے کہ مولا کائنات کیسی ہستی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تمام تر کائنات کا مظہر اور تمام تر کمالات خداوندی کسی ذات میں نظر آتی ہیں تو وہ امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ آغا صاحب یہیں پر آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گی کہ خود انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، چاہے کسی کا عاشق ہوتا ہے یا جیسے ہم اہل بیت کو اپنی محبت کا ان کو اپنی محبت کا دعوے دار قرار دیتے ہیں یا یہ سب کہتے ہیں، یا خود محبت کے حقدار جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی وجہ ہے تو میں اس کا عاشق ہوں۔ اسی طرح جب انسان کسی سے دشمنی یا عداوت رکھتا ہے تب بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بنا وجہ کے نہ انسان محبت کرتا ہے اور نہ ہی دشمنی۔ ایسی کون سی وجوہات ہیں یا ایسی کون سی عداوت تھی جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے لوگوں کو تھی کہ انہیں مسجد کوفہ میں اتنا بے دردی سے شہید کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر علیہ السلام کی محبت انسان کی فطرت میں خداوند عظیم نے قرار دی ہے۔ بے شک پاک پیغمبر نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ ارشاد فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو مومن ہوگا، اور بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہوگا۔ تو مولا علی کی محبت انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ارشاد فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں کہ مومن کو اگر تلوار سے بھی ماروں، چہرے پہ تلوار ماروں، تب بھی وہ مجھ سے بغض نہیں کرے گا، اور منافق کو اگر میں شہد کے ساتھ کھانا بھی کھلاؤں تو وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ تو ایک تو بنیادی وجہ مولا علی کی محبت اور عداوت اور بغض جو ہے وہ ایمان اور نفاق ہے، کہ خدا نے قرار اس طرح سے دیا ہے، فطرت لوگوں کی قرار اس طرح سے دی گئی ہے، جیسے کہ ائمہ معصومین سے علیہم السلام سے احادیث بھی ہیں کہ یہ انسان کی فطرت میں، انسان نہیں کائنات کی ہر چیز اس کی فطرت میں ہماری ولایت اور محبت موجود ہے۔ اگر جو چیز اپنی فطرت سے ہٹی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے ہماری ولایت سے اور محبت سے انکار کیا ہے۔ لہٰذا خداوند عظیم نے اس طرح سے قرار دیا ہے انسانوں کو، اور عالم ذر میں خدا نے جب عہد لیا تھا محبت علی کا، وہاں پہ جنہوں نے قبول کر لیا وہ محب علی ہیں اس کائنات میں بھی، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا ان میں بغض علی پایا جاتا ہے۔ مولا علی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص بیچ میں کھڑے ہو کر کے عرض کرتا ہے کہ انی احبک یا علی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انک لا تحبنی، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ 2 مرتبہ اس نے پھر تکرار کیا، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا دیکھو جہاں پہ میرے محبین کے نام لکھے ہوئے ہیں نا، تیرا نام وہاں پہ مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات مولا علی سے دشمنی کی مین وجہ جو ہے نا، وہ مولا علی کا اسلام کے حوالے سے جو خدمات آپ نے انجام دی ہیں، چونکہ اسلام میں واضح ہے ایک پہلو تھا تبلیغ اسلام کا، اور دوسرا پہلو تھا اسلام کے لیے جنگ کرنے کا، لوگوں کو قتل کرنے کا۔ لوگ جو دشمن جو مقابل میں اسلام کے لیے خطرہ بن رہے تھے ان کو جنگ کرنا اور قتل کرنا، اور یہ خداوند عظیم نے تقسیم کر دیا کہ تبلیغ کا وظیفہ پاک پیغمبر کے ذمہ لگا دیا، اور یہ جنگ والا وظیفہ خداوند عظیم نے مولا علی کے ذمہ لگایا۔ وجہ یہ تھی کہ جن قبیلوں کے افراد مارے جاتے جنگوں میں ان کے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا، دشمنی پیدا ہوتی اس قاتل کے خلاف۔ پاک پیغمبر کے خلاف اگر یہ بغض پیدا ہوتا لوگ اسلام قبول نہ کرتے۔ رحمت خدا کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں پیغمبر کا بغض پیدا نہ ہو، اس کے لیے مولا علی کو قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کی جو دلوں میں کینہ اور بغض علی علیہ السلام کے بارے میں پایا جاتا ہے، وہ خود فرمایا آکاد بدر و حنین، یہ بدر اور حنین کی دشمنی اور کینے ہیں جو علی اور اولاد علی کے ساتھ دشمنی کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ تو اور دوسرا پھر خوارج جو ہے وہ ایک بڑا عنصر جو مسلمانوں میں اس وقت پیدا ہو گیا تھا وہ خوارج کا تھا۔ منافقین پہلے سے موجود تھے، خوارج پیدا ہو گئے جنگ صفین میں، اور یہ خوارج کے ہی افراد تھے جو مولا علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے جنہوں نے اقدام بھی کیا اور جو قتل کرنا بھی چاہتے تھے۔ تو یہ 2 عنصر اسلام میں دشمنی علی پہ ان کی اساس و بنیاد ہے، ایک نفاق اور منافقین ہے اور دوسرے خوارج ہیں۔ جی ناظرین،
بہت خوبصورت پوائنٹ کی طرف آغا صاحب نے اشارہ کیا کہ فقط مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی اس لیے نہیں تھی کہ رسول خدا کے بعد جو ہے انہیں وسیع جانشی رسول خدا نے خود قم کے میدان میں کہہ دیا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ جو امیر المؤمنین وہ ہستی کہ جس کو ید اللہ کا ہاتھ کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ جو طاقت تھی وہ دشمنان اسلام کی گردنوں کو اڑانے والی طاقت تھی، اور وہ کینہ اور بغض، وہ اپنوں کا درد جو ان کو لیے بیٹھا تھا، یہ وہ وجہ بنی کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو 21 رمضان کو ایک میں کہوں کہ وہ درد انسان بیان نہیں کر سکتا، وہ یہ جملے نہیں کہہ سکتا کہ کس بے دردی کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اور میں کہتی ہوں کہ محبت جب انسان کسی سے کرتا ہے تو اسی شدت کے ساتھ کرتا ہے، اور جب دشمنی اور عداوت پہ اتر آتا ہے تب بھی اس میں انسان اتنا گم ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کو نہ اچھائی نظر آتی ہے اور نہ برائی۔ اور جو ابن ملجم ہے، جب وہ امیر المؤمنین علیہ السلام پر وار کر رہا تھا تو وہ نفسانی خواہشات میں اتنا غرق تھا اور اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اس کو دنیاوی چمک دمک تو نظر آ رہی تھی، لیکن ایک چمکتا ہوا ہدایت کا نور اور چراغ نہیں نظر آ رہا تھا۔ آغا صاحب یہیں پر آپ سے دوسرا سوال کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اتنی خوبصورت اور اتنی خدا کی رضا کے ساتھ گزاری کہ وہ ہر لمحے اور ہر قدم پر کامیاب نظر آئے، لیکن جب امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں ضربت لگی تو امیر المؤمنین نے ایک جملہ کہا، فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ہستی کے جو پہلے سے کامیاب و کامران ہے، وہ ہستی شہادت کے اس لمحے پر، اس پردرد موقع پر یہ جملہ کہنے کا فلسفہ کیا رکھتی ہے؟ جی، مولا امیر علیہ السلام کی پوری زندگی اس طرح سے ہے کہ ابتدا ہی سے لے کر کے اسلام کے دفاع میں پوری زندگی، اسلام کی جو ظاہری جنگیں تھیں تنزیل قرآن پہ وہ بھی مولا علی نے لڑی، اور جو تعویل قرآن کی جنگیں تھیں وہ بھی مولا علی نے لڑیں، لہذا پوری زندگی مولا علی نے جو ہے وہ اسلام کی خدمت میں گزاری، اور پھر خود اپنے ذاتی تقوی اور منزلت کے لحاظ سے امام المتقین آپ کو کہا گیا ہے، لہذا کوئی ایک لحظہ زندگی کا ایسا نہیں ہے علی کی زندگی میں جس میں کوئی مخالف بھی کہہ سکے کہ علی جو ہے اس خط سے ہٹے ہیں جو خداوند عظیم نے قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطبہ قاسیہ میں حضرت کا یہ جملہ ہے کہ پاک پیغمبر نے جب میری اس طرح سے تربیت کی اور میں اس طرح سے پروان چڑھا تو لم یجد لی کذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل، کہ پیغمبر نے علی کے قول میں کبھی جھوٹ نہیں پایا اور کوئی علی کے کردار میں غلطی نہیں پائی، کبھی خطا نہیں پائی۔ تو علی نے پوری زندگی اس طرح سے گزاری ہے، اور پھر یہ جملہ علی جیسی ہستی ہی کہہ سکتی ہے، اور تاریخ میں ثابت بھی صرف مولا علی سے ہے، صرف یہ لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ علی وہ ہے جو مرگ تک راہ خدا پہ باقی رہا ہے، باوجود اس کے کہ خوارج اور منافقین نے کوشش کی ہے مولا علی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کہنے کی، تو مولا علی یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آخر وقت تک ایک لحظہ بھی علی کی زندگی میں ایسا نہیں ہے جو رضائے خدا کے بغیر گزرا ہو، اور یہ شہادت بھی خداوند عظیم کا وہ فیصلہ ہے جو پیغمبر اکرم نے مولا علی سے فرما دیا تھا۔ وہ آخری خطبہ جو پاک پیغمبر نے ماہ رمضان سے پہلے شعبان میں ارشاد فرمایا تھا، فضائل ماہ رمضان کے حوالے سے سند کے لحاظ سے یہ خطبہ صحیح ہے جو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور پاک پیغمبر تک سند ہے ائمہ کے ذریعے سے، اور شیخ صدوق نے اسے عیون اخبار رضا میں ذکر کیا ہے۔ اس خطبہ کے آخر میں مولا علی علیہ السلام پاک پیغمبر سے سوال کرتے ہیں کہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر یا رسول اللہ، اس مہینے میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، خدا کے محرمات سے بچنا ہے۔ یہ جملہ کہہ کر کے پیغمبر رو پڑے۔ مولا علی نے سوال کیا مایوکی کا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا علی یہی ماہ رمضان ہوگا یستحل منک، کہ جس میں تیری حرمت شکنی کی جائے گی اور تو فریضہ نماز کی حالت میں ہوگا کہ تجھے قتل کیا جائے گا۔ مولا علی نے یہاں پہ ایک سوال کیا پیغمبر اکرم سے، فی سلامت من دینی، یا رسول اللہ علی کی شہادت اور یہ قتل دین کی سلامتی میں ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا علی دین کی سلامتی میں ہوگا، اس لیے کہ علی انت منی کا نفسی،
तीन को तीन मिन तीनती व रूह का मिन रूही, अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, तेरी और मेरी हकीकत एक है, लहम का लहमी तेरा और गोश्त पोस्ट एक है, अली तू मेरा जानशीन है, तू मेरा वज़ीर है, तू मेरा वसी है, अली तू खलीफा खुदा है ज़मीन में लोगों के ऊपर, अली तू अमीन खुदा है राज खुदा के ऊपर। तो पाक पैगम्बर ने ये मुसलसल इरशाद फरमाया था। और ये हदीस सही है कि जिस वक्त शहादत हुई तो जब्राईल ने यह ऐलान किया, तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा वनफसमत आलामुत तुक़ा, खुदा की कसम, वनफसमत अल उर्वतुल वुस्का, खुदा की कसम हिदायत के चराग बुझ गए, खुदा की कसम दीन के अरकान गिर गए, खुदा की कसम आज उर्वा वुस्का टूट गया, अली दुनिया से चला गया। तो अली ये ऐलान करना चाहते थे ताकि रहती दुनिया तक लोगों को पता चले कि अली की पूरी ज़िंदगी किस तरह इत्मीनान इलाही के साथ गुजरी है। नाज़रीन, वाक़ईन फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा के मिस्ताक हस्ती अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अपनी कामयाबी को भी इसी चीज़ में देखते हैं कि जब मैं परवरदिगार की बारगाह में और दीन खुदा में अपनी क़ुरबानी को और अपनी शहादत को पेश करूं। अगर पूरी ज़िंदगी मौलाए कायनात ने ये जुमला नहीं कहा तो वो इसी इंतज़ार में थे कि एक मकाम ऐसा आएगा कि जब मुझे दीन खुदा पर और राह खुदा में और ख़ुद मस्जिद कूफ़ा में इसलिए शहीद किया जाएगा और इसलिए ज़रबत लगाई जाएगी मेरे माथे पर कि मैं अल्लाह ताला के दीन को कायम करने वाली हस्ती था। और यही वो मकाम था कि जब अमीर अल-मोमिनीन ने बहुत फ़ख्रिया अंदाज से कहा कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। नाज़रीन, यहीं पर मलिक मोहम्मद इमरान साहब से भी गुजारिश करेंगे कि एक और मनकबत इंशाअल्लाह या मरसिया हमारे नाज़रीन के लिए। हमद है अली में दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं, हम मदह अली में दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। कटती है ज़ुबां कट जाए मगर पैगाम ज़बानी देते हैं। हम मदह अली में दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। और शाहिद है अदाए मीसम भी, हम तो हैं अली के दीवाने। जिस पेड़ पे सूली चढ़ना हो उस पेड़ को पानी देते हैं। हम मदह अली में दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। और पेशानी हुर पर ये कह कर रोमाल को बांधा सरवर ने, जन्नत भी फिदा हो जाएगी। हम ऐसी निशानी देते हैं। हम मदह अली में दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। और कुर्बान हुए जब रन में हबीब, पैगाम दिया दुनिया को अजीब।
اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. اور قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے. یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ ملک محمد عمران صاحب. پروردگار عالم آپ کی ان لفظوں کو عبادت شمار کرے اور آج پرسہ علی ابن ابی طالب میں اس کو قابل قبول کریں انشاءاللہ. ناظرین، واقعاً محبت اہل بیت اور محبت علی ابن ابی طالب وہ محبت ہے کہ جس کے بارے میں خود امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری محبت، اگر تم ہماری محبت میں گرفتار ہو تو روز محشر ہم سے محشور ہوگے. یہاں تک کہ ہر انسان اگر وہ کسی ایسی چیز سے محبت کرتا ہے کہ چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہیں ہے تو روز محشر رب ذوالجلال اس کو پتھر سے محشور کرے گا. تو خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جس ولایت کو تو نے ہمیں تحفے میں دیا، ہمیں تمام تر دعاؤں میں دیا اور تمام تر عطاؤں میں عطا کیا ہے ولایت علی ابن ابی طالب کو، دعا کرتے ہیں کہ اس محبت کو، اس معرفت کو ہمارے قلب کا نور بھی بنا تاکہ حقیقی معنوں میں ہم محب اہل بیت قرار پا سکیں. یہیں پر میں آغا صاحب سے گزارش کروں گی، آغا صاحب ناظرین کے لیے کوئی آج کے دن کا پیغام آپ دینا چاہیں. مولا امیر علیہ السلام روح لہ الفدا کی ولایت وہ عظیم ترین نعمت خدا ہے جو اس نے انسانوں کو عطا کی. لہٰذا انسان کٹ جائے، مر جائے، لیکن ولایت علی پہ ذرہ برابر بھی تردید انسان کے دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا معرفت ولایت علی کے ساتھ انسان کے دلوں میں اس طرح سے خداوند عظیم اس محبت اور ولایت کو باقی رکھے کہ کبھی بھی زندگی کی کسی مرحلے کی آزمائش میں انسان اس میں تردید کا شکار نہ ہو. تو یہ سب سے بڑی ہماری بھی کامیابی ہے. مولا امیر کی وہ کامیابی تھی اور ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم پوری زندگی بغیر تردید و تزلزل کے ولایت علی پہ باقی رہیں. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آج کے دن آپ نے اسٹوڈیو کو بھی رونق بخشا اور اس غم علی ابن ابی طالب میں ہمارے ساتھ شریک رہے. خداوند متعال کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت شکریہ ملک محمد عمران صاحب آپ کا بھی کہ آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ تھے. خداوند متعال کو اس کا اجر عظیم دے. ناظرین، واقعاً محبت علی ابن ابی طالب کا تقاضا یہ ہے اور غم علی ابن ابی طالب کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اصول علی ابن ابی طالب پر پیراوند رہیں اور جتنا ہو سکے اگر ہم علی کے پیروں ہیں تو کاش علی جیسا بھی بننے کی کوشش کریں. اگر علی نہ صحیح تو کم از کم میثم تمار اور بہلول تک اور اس ہستی تک چھونے کی کوشش کریں، کیونکہ جب انسان پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہر قدم مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ہر قدم اسے پروان اور پرواز کی جانب لے کر جاتا ہے. اور ہمارا ہدف زندگی اور ماہ رمضان المبارک میں عبادت کا مقصد ہی فقط یہ ہے کہ ہم رب کی رضا حاصل کریں اور اس ہستی کی رضا کو حاصل کر لیں کہ جو واقعاً اس ماہ میں ماہ اللہ بھی قرار پائی ہے اور خود ایام اللہ جس کو قرار دیا گیا ہے. یا ایام امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں. کاش ہم ان ایام کو معرفت علی ابن ابی طالب میں گزاریں تاکہ روز محشر ولایت علی ابن ابی طالب کی محبت میں محشور ہو سکیں. انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے. قرآن